बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राय जुल्फ़कार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। स्पेन से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद का दूसरा दिन पाकिस्तान में और यूरोप में तीसरा दिन। एक दफ़ा फिर सबको ईद मुबारक। पाकिस्तान में एक स्टेज सजी है 17 जुलाई को 20 हल्कों के इलेक्शंस हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो 20 हल्के हैं ये वो ही हैं यहाँ पर पीटीआई के एमपीए थे और अब सूबाई हुकूमत में पीटीआई के उन्होंने खिलाफ वोट दिया मुनर्रफ और हकीम जिनको कहते हैं, और अब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं नून लीग के टिकट पर और मध्य मुकाबला है पीटीआई। तो 17 जुलाई को इलेक्शन है, मुख्तलिफ जलसे हो रहे हैं। ईद का दूसरा दिन था, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हबस है, लेकिन इमरान खान का जलसा था मुजफ्फरगढ़ और मरियम नवाज का जलसा था चीचा वतनी। और आप जानते हैं ये जो दोनों साइडें हैं, मतलब वो साइड भी थोड़ी सी, हमारा इलाका भी रावलपिंडी इस्लामाबाद से है तो थोड़ा सा दर्जा बढ़ जाता है और गर्म है, तो वो हमसे भी थोड़ा सा दर्जा बढ़ जाता है और गर्म। और सियासत उससे भी ज़्यादा गर्म है, उसका दर्जा उससे भी ज़्यादा जो है वो गर्म है। और लोग कुर्बानी का गोश्त खा रहे हैं तो वो सबसे ही ज़्यादा लोग गर्म है। तो अब देखिए, अच्छा उसके साथ मैं बात तो वो जलसों पे भी करूँगा, लेकिन शेख रशीद की एक बात मैं कर दूं कि शेख रशीद साहब जो हैं वो हमेशा आपको ज़्यादा कहते थे कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी। आपने देखा जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, डॉक्टर शाहिद मसूद, शेख रशीद और इस तरह के कुछ और लोग हर रोज़ पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराकर सोते थे, लेकिन हुकूमत ने 5 साल अपने जो है वो पूरे किए। इसी तरह अब आप देख रहे थे कि शेख रशीद साहब कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, 10 साल तक 15 साल तक नून लीग पीपल्स पार्टी ये भूल जाए कि ये हुकूमत में होंगे। आज वो हुकूमत में है। और अच्छा इस दफ़ा हमको शेख साहब की थोड़ी सी गलतफहमी होगी। वो कहना कुछ और चाह रहे थे, वो कहना ये चाह रहे थे कि कुर्बानी से पहले मेरी कुर्बानी होगी, इमरान खान की कुर्बानी होगी, पीटीआई की कुर्बानी होगी। तो अपनी कुर्बानी दे रहे थे, लेकिन वो पूरा लफ्ज़ नहीं बोल रहे थे, लोगों को समझ नहीं आ रही थी और इनकी कुर्बानी हो गई। अब मानी गई नहीं मानी गई, कितनी मानी जाती है वो तो अलग बात है। अच्छा, शेख रशीद साहब जिसके साथ रहे आखिर तक रहते हैं, आखिर में मरवाते हैं, वो जीता नहीं है। आप यकीन करें, जब मियां नवाज शरीफ साहब की पहली 2 हुकूमतें थी, दोनों में ये मिनिस्टर थे और आखिरी दिन तक कहते थे मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म नहीं होगी। किसी में जुर्रत है, किसी में हिम्मत है, किसी में ताकत है कि कोई इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा कर, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिरा कर दिखाए। दोनों दफ़ा गिर गए। फिर एक आमर, एक डिक्टेटर वर्दी में परवेज़ मुशर्रफ, तो वहाँ पर भी कहते थे किसकी जुर्रत है, किसकी हिम्मत है कि यह हुकूमत ख़त्म हो, कुछ हो सके, कोई काफिले को हरा सकता है। और आपने देखा मुशर्रफ को भी मरवा दिया। और आप इमरान खान साहब की दफ़ा भी ऐसे ही कहते थे, आखिरी दिन तक कहते थे, कुर्बानी से पहले कहते थे तो कुर्बानी दिलवा दें। तो शेख साहब जो है वो तो, और आपको ये भी बता दूं कि इस दफ़ा तो मुझे नहीं पता क्या होगा। जब वो आए थे मियां नवाज शरीफ को छोड़कर और आज़ाद इलेक्शन लड़ा था 2002 में और कहा था मैं ये दोनों सीटें जीत कर, वो मेरे शकील अवान साहब थे या कौन, उनका मसला टिकटों का भी था, तो ये नवाज शरीफ साहब की गोद में डालूंगा। फिर ये काफिले के साथ मिल के, जाहिर बात है उस वक्त काफिले बन रही थी, इस्टेब्लिशमेंट थी, ये वो था। पीपल्स पार्टी में पैट्रियाट बनी, मुझे अच्छी तरह याद है। उन दिनों में हम स्विट्ज़रलैंड में होते थे और आज इतने अरसे बाद 20 साल के बाद ये प्रोग्राम यहाँ स्पेन में बैठ कर रहे हैं। वक्त इतनी जल्दी गुजरता है, पता ही नहीं चलता। अच्छा खैर जनाब, फिर वो क्या होता है कि शेख रशीद साहब उसमें शामिल हो गए। फिर अवामी मुस्लिम लीग बनी वहाँ पर ही। तो इधर तो बात करने का मकसद है, उसके अगला जो इलेक्शन था शेख साहब दोनों सीटें हार गए और उनकी ज़मानतें ज़ब्त हो गई। शेख साहब की ज़मानतें ज़ब्त हो गई बड़ी मुश्किल से। फिर मतलब वर्कर तो है ना, अवाम में तो जाते हैं ना अपने हल्के में, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो वो लोगों के पास गए, मेहनत की, ये वो, लेकिन वो वोट तो ले लिए। फिर मैं एक बात हमेशा करता हूँ, शेख रशीद साहब को एक हमेशा एडवांटेज रहा है, या मुजफ्फरगढ़ है, चीचा वतनी है, या पाकिस्तान के दूर दराज के जो इलाके हैं इस्लामाबाद से, तो MPM ने आना होता है, वापस जाना होता है, या 4-4 5-5 दिन इस्लामाबाद रहते हैं, आदत से ज़्यादा अवामी भी नहीं होती है। तो शेख साहब वो इस्लामाबाद जलसा सुना, ये रावलपिंडी, मतलब घर में ही है ना, तो दूसरों की निस्बत उनको डबल एडवांटेज है। तो खैर
آج مریم نواز جو ہیں وہ کافی پھر باتیں کر رہی تھی کہ جی میں سمجھتی ہوں کہ 2-3 دن میں میاں شہباز شریف آپ کو کوئی ریلیف دیں گے، تیل سستا ہوگا، نواز شریف کے ویژن پہ ہم چلیں گے کیونکہ بین الاقوامی طور پہ تیل سستا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب کی وجہ سے ہمیں تیل مہنگا کرنا پڑا اور ساری مہنگائی ہوئی کیونکہ 2 فروری کو IMF کے ساتھ جو معاہدہ کر گئے تھے اس میں ہم پھنسے ہوئے تھے، برودی سرنگیں تھی، تو ہمیں یہ مشکل غیر پاپولر فیصلے لینے پڑے، کرنے پڑے، تو ہم نکالیں گے۔ آپ نے دیکھا تھا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، پہلے بھی نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ سے نکالا تھا، اب بھی نکالیں گے۔ مہنگائی تھے پہلے بھی قابو کیا تھا، اب بھی کریں گے۔ مطلب اس طرح کے جملے فکرے تھے، تو جلسوں میں ظاہری بات ایسے ہوتا ہے، لیکن وہ کرتے ہیں کچھ دنوں میں نظر آنا چاہیے۔ لیکن اب تک اگر دیکھا جائے تو ساتھ میں مخالفت کی سیاست، نفرت کی سیاست، غصے کی سیاست، PTI کی سیاست، نون لیگ کی سیاست، 4.5 سال عمران خان صاحب ڈلیور تو کچھ کر نہیں سکے، کوئی منصوبہ نہیں بنا سکے جو پبلک کو شو کیا جائے، لیکن ہر روز آتے تھے میڈیا پہ آنے کا شوق، عوام کے سامنے جانے کا شوق ہے، خطاب کرنے کا شوق ہے، تو کچھ نہ کچھ ایسی بات کرتے، پھر الٹے نام جیسے آج کل کر رہے ہیں۔ مطلب کسی ملک کا جو وزیر اعظم ہے، پرائم منسٹر ہے، اس کو تو یہ سوٹ نہیں کرتا۔ حمزہ ککڑی، شہباز شریف، یہ فلاں وہ، یہ گھٹیا لوگ، 3rd کلاس لوگ جو ہیں، اس لیول کی باتیں ہیں۔ ایک ملک کا سابق ملک کا وزیر اعظم رہے، اس کو اپنے عہدے کا ہی پاس نہیں ہے، تو یہ اس کا نہیں۔ میں پھر پریشان ہو جاتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے یہ لوگ ایسے ہیں، تو یا نیچے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کون سا رہ جائے۔ ہم بہت ہی چھوٹے لیول کے لوگ ہیں، ہمارا مزاج، ہماری سوچ، ہماری پسند، ہماری چوائس، لیکن ہمیں بھی تو خامی ہے نا۔ وہ تو پبلک کو کچھ سمجھتا ہی نہیں نا عمران خان کو، سچی بات۔ وہ تو یہی کہتا ہے نا کہ یہ گالی پہ دوسری چیزوں پہ ووٹ دیتے ہیں، میرا ساتھ دیتے ہیں تو میں وہ کروں گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے، وہ ان کو بیوقوف بناتا ہے، اور پھر اوپر جو معاہدے بھی کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ اپنے پجاریوں کے، ان کو کہہ کر مذہبی کارڈ، روحانی کارڈ، لبرل کارڈ، شدت پسند کارڈ، کہ ان لوگوں کا میں ذہن اگر بدل سکتا ہوں، دن کو رات کو تبدیل کرتا ہوں، تو اگر آپ دوبارہ مجھے چانس دیں، آپ مجھے اپنے ساتھ میں لا لیں، میں دوبارہ سربراہ بنتا ہوں، یا میرے وہ NRO تھے کیس ختم کریں، مجھ پہ ہاتھ ہلکا کریں، تو میں ان لوگوں کو پھر بدل دوں گا۔ یہ جو آپ کے مخالفت کرتے ہیں، یا آپ کی حمایت میں آ جائیں گے، یا آپ کی سپورٹ کریں گے، یا آپ کی حمایت کریں گے، ان کے میں ذہن بدل دوں گا، کیونکہ یہ میری مٹھی میں، ان کی جو چابی ہے وہ میرے پاس ہے۔ یہ میری مقناطیسیت، صلاحیت ہے کہ اتنے لوگوں کو، مطلب آپ کو یقین کریں، یہ ہوتا ہے، درباری ووٹر ہوتے ہیں، دوسرے ہوتے ہیں، اور ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ ڈیلنگ کرتا ہے۔ تو عمران خان نے اس تمام شعبوں سے لوگ اکٹھے کر لیے، یہ ان میں مطلب اس وقت وہ خطرناک بارگیننگ کی پوزیشن میں تو ہیں، ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ تو الگ بات ہے۔ خیر ہم بات کر رہے تھے کہ گھٹیا الفاظ ان کو زیب نہیں دیتا، ان کو نہیں کرنا چاہیے، دلیل سے بات کریں، رگڑ کے رکھ دیں اور کچھ کہیں، مطلب انتہائی حمزہ ککڑی۔ اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، آپ نے تقریر لمبی کرنی ہے، اور وہیں رٹی رٹائی پچھلے چند ماہ سے جو باتیں سن رہے ہیں، اب تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو بھی یاد ہو چکا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ وہیں لفظ کہیں گے، اور نیچے سے وہی مرد آباد زندہ باد، مرد آباد زندہ باد، اور فلانا برا ہم اچھے، تو وہی سلسلہ، وہی طریقہ، وہی یہ سب چلاتے جا رہے ہیں، چلاتے جائیں گے۔ لیکن کیا مطلب پہلے وہ انتقامی سیاست کرتے رہے، اب یہ انتقامی سیاست کرتے ہیں، اس سے درمیان میں عوام پیس رہے ہیں۔ پھر وہ جو بات پہلے ہوئی تھی، وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے سامنے، نور عالم کے سامنے، وہ طیبہ گل جاتی ہیں جو کہتی ہیں، آج مریم چچا وطنی کے جلسے میں بھی کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کبھی ایسا، اگر ایسا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے 1.5 ماہ وہ طیبہ گل وہاں پہ اغوا کر کے رکھتے ہیں، وہ اپنی آڈیو ویڈیو یا وہ کیسٹیں جو بھی دینے جاتی ہیں سابق جسٹس جاوید اقبال کی، کہ یہ ان کے کارنامے ہیں، گناہ ہیں، جرم ہیں، تو ان پہ ایکشن لینے کی بجائے یہ انصاف پسند آپ کا طریقہ انصاف عمران خان یہ ان کو 1.5 ماہ وہاں رکھتا ہے اور بلیک میل کرتا ہے اس نیب کے چیئرمین کو اپنے مخالفین کے خلاف کیس کروانے کے لیے، ان کو اندر کروانے کے لیے، ان کو رگڑا دلوانے کے لیے، اپنی سیاست بچانے کے لیے۔ کتنا عجیب ملک ہے، پھر بھی سیاست نہیں بچی ہے، اس طرح سیاست نہیں بچتی ہے۔ تو پاکستان کے بڑے عجیب سے حساب ہیں، سچویشن ہے، پوزیشن ہے، اس سے تو پھر بہتر ہے
آپ اصول کی سیاست کریں، آپ نظریات کی سیاست کریں، آپ اپنے منشور پر عمل کرنے کی سیاست کریں، پازیٹیو مثبت سیاست کریں، آپ عوامی سیاست کریں۔ آپ لوگ جو بھی آتے ہیں عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے اور ان پہ حکومت ان کو دھوکہ دے کر، فراڈ دے کر۔ اب دیکھیں نا، سوچا جائے تو یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے منہ پر تماچا تو ہے، وہ ان کو شیرو سمجھتا ہے، ٹائیگر سمجھتا ہے، اور وہاں پہ جو ڈیل کر رہے ہیں، بات میں تو نہیں کر رہا، عمران خان کر رہا ہے نا۔ خبریں ہیں بھائی، انفارمیشن ہے، ذرائع کے ساتھ ہوں نہ ہوں الگ بات ہے، لیکن وہ ایسا ہو رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے نا۔ لیکن یہ لائن عمران خان کی طرف سے ہے، ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں ہے، یہ لائن عمران خان نے پڑھائے ہوئے ہے۔ عمران خان کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ اس طرح ڈیل کرے، اگر اس طرح ڈیل کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو جناب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن 17 جولائی کا الیکشنز بڑا قریب ہے، اور 17 جولائی کے الیکشن میں کافی حد تک ڈسیزن ہو جائے گا اگلے الیکشن کا۔ ویسے تو کافی حد تک جس طرح پاکستان کی سیاست موجودہ یا آج کے حالات ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، تو لیکن وہاں پہ بیانیے میں بھی فرق آئے گا، لوگوں میں یہ جی وہ یہ چیزیں، اس سے یہ بھی فرق آ جائے گا کہ اگر دیکھیں نا یہ سیٹیں 20 کی 20 سوچنے والی بات ہے، یہ 20 سیٹیں عمران خان صاحب کی تھی، اب اس میں سے جتنی نون لیگ جیتتی ہے اس کی ہمت ہے، لیکن یہاں پہ وہ پرابلم نہیں، نون لیگ کو 12-13 سیٹیں جیتنا ضروری ہے، اگر وہ نہیں جیتتی تو پنجاب میں حکومت جاتی ہے تو عدم اعتماد آتا ہے، عدم اعتماد بلکہ اب ضرورت نہیں ہے، 22 کو میرا الیکشن ہے، یہ وزیر اعلیٰ کے ووٹ کے، لیکن وہ ایک جمہوری طریقہ ہے، اصول ہے۔ ہم یہاں بھی کہہ رہے ہیں دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، جو جیتے جس طرح جیتے، عوام کا حق ہے، اور وہاں پہ ایم پی اے جائیں تو جس طرح ووٹ دیتے ہیں وہ ان کا بھی حق ہے، لیکن دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ اب دن تھوڑے ہیں، آج 11 تاریخ گزر چکی ہے، تو آخر میں ہمیشہ کی طرح آپ کو تھوڑا سا گراؤنڈ دکھاتے ہیں اسپین کا، اور اس کے ساتھ جناب ہم آپ کو وہ دکھائیں گے، وہ کیا کہتے ہیں، ایک راؤنڈ لگائیں گے ایسے۔ پاکستان میں 8 ہو چکے ہیں، سوری یہاں پہ 8 ہو چکے ہیں، پاکستان میں 11 ہو چکے ہیں، تو جناب دنیا ہے گول، کیونکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا، تو یہ گول گھما کر دکھایا۔ اب تک لیتے نہیں، کافی پاور اینڈ پور ود رائز الافکار علی، اللہ حافظ۔